اسد صاحب، آپ گلگت بلتستان جانا چاہ رہے تھے، اسکردو کی آپ کی فلائٹ تھی تاکہ الیکشن وہاں پہ جو ہو رہے ہیں اس کی مہم میں آپ حصہ لے سکیں، لیکن آپ کو نہیں جانے دیا گیا۔ انفیکٹ جب آپ کو روکا گیا تو اس میں بہت سارے اور مسافر جو کہ ایئرپورٹ جانا چاہ رہے تھے ان کو بھی روکا گیا۔ کئی لوگوں کی فلائٹس مس ہوئی ہیں، جس میں پی ایم ایل این کے اپنے جو ہے سعد رفیق صاحب بھی موجود ہیں۔ ذرا بتائیے گا کہ مقصد جو ہے پوری ٹریفک کو روکنا یہی تھا تاکہ آپ جو ہے اسکردو کی فلائٹ نہ لے سکیں؟ یہ بات پنجاب پولیس نے خود آپ کو بتائی؟ ہاں بالکل، دیکھیں ایک تو یہ کہ مجھے خود کنفیوز تھا۔ میں جب پہنچا، میں کوئی آدھا گھنٹے پہلے پہنچا تھا، میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی راستے میں رکاوٹ رہ جائے، تو تقریباً گھنٹے ہم ادھر کھڑے رہے ہیں اور یہ بچے، خواتین، بزرگ بیچارے پیدل چلتے رہے۔ ٹینشن تھی سب کو کہ فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے۔ پھر جو ہے نا کوئی ایک گھنٹہ بعد یہ آئے ڈی ایس پی اور وہ ایس ایچ او، انہوں نے کہا کہ سر جی آپ تھوڑا اس طرف آئے، تو دیکھا کہ یہ آپ کو اجازت نہیں ہے اور آپ ہمارے ساتھ تانے چلے۔ میں نے کہا بس جہاں لے کے چلنا ہے تو لے کے چلو، لیکن وہ ٹرافک اتنی تھی کہ ہم وہاں سے نہیں نکل سکے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہماری مجبوری، ہم تو نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کو پتہ ہے اوپر سے آرڈر ہے۔ یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ صرف میری وجہ سے پوری فلائٹ جو ہے نا مسافر کو متاثر کی گئی، بہت لوگوں کی فلائٹ رہ گئی، لوگوں کو تکلیف دی گئی۔ ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کسی کا خیال اور لحاظ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کو عوام سے ووٹ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح کے الیکشن کرتے ہیں جیسے ابھی یہ الیکشن جو ہے نا پیپل پارٹی اور آپس میں جلسے شرجی کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں الیکشن ہم کریں گے۔ اس الیکشن سے تو بہتر ہے کہ بس الیکشن کروائیں۔ اس الیکشن کو مانے گا کون؟ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ اور یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول فلینگ فیلڈ دے۔ میں الیکشن کمیشن سے آپ کے توسط سے مطالبہ کروں گا، میں نے پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا کہ وہ میک شور کرے کہ جو ہمارے کنسرن کو ایڈریس کرے، اگر وہ ہمیں انصاف نہیں دے سکتا، ہمارا لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے سکتا، ہمارا قانونی حق میں نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پوزیشن پہ رہے، اس کو پھر ریزائن کرنا چاہیے۔ اسد صاحب، میری بات بڑی حیران کن ہے، کیونکہ دیکھیں ویسے تو بلا جواز کسی کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ وہاں پہ جا رہے ہیں اور الیکشن مہم چلانا چاہ رہے ہیں، آزادی ہونی چاہیے ہر سیاسی پارٹی کو، ہر سیاسی ورکر کو، ہر سیاسی رہنما کو۔ لیکن جو طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں کہ ڈی ایس پی نے خود آ کے کہا کہ آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ آپ فلائٹ نہیں لے سکتے، اور اس کے لیے تمام جو مسافر ایئرپورٹ جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ جو فوٹیجز ہیں وہ بڑی خوفناک قسم کی اس لحاظ سے ہیں کہ ایک لمبی قطار ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایک پینک سچویشن ہوتی ہے جب بھی لوگ اپنی فلائٹ چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ لے لیں، فلائٹ مس نہ ہو جائے، تو ان کو اتنی دیر تک کھڑا رکھنا، یہ صورتحال بڑی عجیب ہے۔ اگر آپ کو روکنا ہی ہوتا تو کہیں آئسولیشن میں پہلے ہی روک لیتے، نہیں اجازت دیتے، آپ کو بورڈ نہ کرنے دیتے اس وقت فلائٹ جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے تھے۔ کوئی بھی طریقہ آزمایا جا سکتا تھا، جس کا میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی غلط ہوتا، لیکن پوری عوام کو اس طرح کرنا، ان کو اذیت میں ڈالنا، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ بہت تذلیل کی ہے، مجھے خود افسوس ہے، اور میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب پولیس کیسے مجھے روک رہی ہے، کس قانون کے تحت مجھے روک رہی ہے، اس کے پاس کیا اتھارٹی تھی کہ مجھے روکے؟ میں سابقہ اسپیکر ہوں، میں نیشنل اسمبلی کا ایم این اے ہوں، میں اسمبلی میں اٹھاؤں گا اس بات کو، میں بتاؤں گا، اور میں اس کے خلاف پریویلیج موشن بھی موو کروں گا کہ یہ جس طرح انہوں نے یہ رویہ رکھا ہے، کس قانون کے تحت میرے ساتھ یہ رکھے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک لال، مطلب اس پر کوئی قانون تو نہیں رہا، بنانا ریپبلک بن گیا۔ میں اس لیے پوچھا ہوں کہ ایسا تو نہیں تھا کوئی سیکیورٹی کی سچویشن ہو، کچھ اور ایشو ہو جس کی وجہ سے روکا اور آپ کو یہ لگاؤ کہ نہیں میری وجہ سے کیا، ایسا کوئی سچویشن تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ ویڈیو آپ دیکھیں نا، اس نے مجھے گھیرا، مجھے حراست میں لے لیا، جب جہاز اٹھا اور ٹیک آف کرے تو مجھے کہا کہ پھر جاؤ۔ مطلب مجھے تقریباً 40 منٹ تک جو ہے نا انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، حراست میں رکھا، وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے۔ صحیح، تو ویڈیوز آپ کے پاس ہوگی، ویڈیو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ کل آپ کے جو صوبائی صدر ہیں کے پی کے، جنید اکبر صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ گلگت بلتستان سے بدر کر دیا گیا، اور ان کو کہا کہ آپ این او سی لے کے ریلی نہیں نکال رہے ہیں یہاں پر، اور پھر ان کو چھوڑ تو دیا گیا حراست میں لے کے، ان کو پھر جب وہ گئے جی بی سے نکل گئے تو پھر ان کو رہا بھی کر دیا گیا۔ لیکن میسج تو بڑا کلیئر ہے کہ چاہے جی بی کے الیکشنز ہوں یا جو آزاد جموں کشمیر میں الیکشن ہونے ہیں، وہاں پہ نہ تو پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن لڑ سکے گی، نہ آپ کو مہم کرنے کی اجازت ہوگی، نہ الیکشن آپ کھل کے لڑ سکتے ہیں جیسے دوسری جماعتیں لڑ رہی ہیں۔ تو میسج بڑا کلیئر ہے کہ حکومت اور ریاست اس کی پالیسی آپ کے لیے تبدیل نہیں ہوئی ہے، تو کیا کریں گے پھر آپ؟ دیکھیں، یہ ہمارا ملک ہے، کوئی ہمیں اپنے قانونی اور آئینی حق سے نہیں روک سکتا۔ یہ کسی کے باپ کو کسی اس میں نہیں، وراثت میں نہیں ملی ہے، یہ ہمیں ایک آئین اور قانون کے تحت جو ہے نا ہماری اس ملک میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ جو جس طرح چاہے گا وہ کرے گا۔ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، ہم سٹرگل کریں گے، ہم بنیادی طور پر ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہو جس میں تمام شہری کے حقوق برابر ہو،
ایسا کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کو روکے, کسی کو پروموٹ کرے اور ایک اس قسم کا الیکشن کرے, ایک رینج الیکشن ہو اور سیٹیں بانٹی جائے کہ تمہاری اتنی سیٹیں ان کی اتنی سیٹیں. یہ حق عوام کا ہے, عوام نے کس کو ووٹ دینا ہے, کیسے ووٹ دینا ہے, کس پارٹی کے منشور کو دینا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنی من پسند جماعت کو ووٹ کریں, ٹھیک ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سیاسی حکمت عملی کیا ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا 2024 کے عام انتخابات تھے, آپ لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا, ای سی پی نے آپ کے دونوں الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. جو تیسرا الیکشن کے بعد ہوا اس پر آپ لوگ بھی لاہور ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس پر بھی آپ کو اس کو ویریفائی نہیں کیا ابھی تک. دوسری بات یہ کہ اس وقت اگر آپ کشمیر میں لڑنے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے, جی بی میں رجسٹرڈ نہیں ہے, عمران خان سے ملاقات آپ نہیں کر سکتے, ان کی صحت کا احوال آپ نہیں جان سکتے. تو اگر یہ آپ سب نہیں کر سکتے, اب باتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا, کوئی سیاسی حکمت عملی آپ کو لگتا ہے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, کیا کریں گے, کیا آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں اس وقت؟ دیکھیے آپشن بہت ہوتے ہیں, آپشن کوئی ایک نہیں ہوتا, اور جب آپ کو دیوار سے لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے ہماری مختلف اسٹریٹجی ہے, اس پہ ہم سوچ رہے ہیں. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں معاشی طور پر یہ ملک کولیپس ہوتا جا رہا ہے اور یہ بجٹ ان سے پاس نہیں ہوگا. انشاءاللہ بجٹ میں ہم اس کو ٹف ٹائم دیں گے اور اس کے خلاف بھرپور طریقے سے ہماری تیاری ہے. دیگر جو ہم پولیٹیکل پارٹیز کوشش کر رہے ہیں کہ یار آپ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے ایجنڈے پہ آ جاؤ, ہم نے پاکستان کے لیے سب نے اکٹھا ہونا ہے. ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملانا ہے. ہم نے کاشتکار تنظیم, مزدور تنظیم اور وکلاء تنظیموں سب کے ساتھ جانا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے, پاکستان میں صحیح معنوں میں ڈیموکریسی ہو, تو پاکستان میں ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی ہونی چاہیے جس میں ہم وہ پاکستان بنائیں جو کہ قائد اعظم کا پاکستان تھا. تو ہم اپنی جدوجہد کے مختلف طریقہ کار پہ مشاورت کر رہے ہیں اور ہمارا الائنس بھی ہے, ہم الائنس کے ذریعے بھی ایکٹیویٹیز ارینج کر رہے ہیں, جلسے مختلف ملک کے مختلف صوبوں میں جلسے بھی کریں گے. اور ساتھ ساتھ جتنی بھی سول سوسائٹی ہے, سماجی تنظیمیں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہے دیگر اپوزیشن میں, کل میرے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم سے بھی بات ہوئی, آج صبح مولانا فضل الرحمان سے بھی بات ہوئی ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک بڑا ایک ایسا الائنس بنائے عوام کے ساتھ کہ اس حکومت کی جو غیر جمہوری فیصلے ہیں یا جو ان کی کردار ہے اس کے خلاف کو حکومت. لیکن اسد صاحب آپ نہیں سمجھتے یہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے تو یہ ناکامی آپ کی ہے, کیونکہ آپ کہتے ہیں فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی, اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا فورم بنتا ہے تو جے یو آئی ایف اس میں شامل نہیں ہوتی, جماعت اسلامی اس میں شامل نہیں ہوتی, یعنی کہ بڑی جماعتیں جو اپوزیشن کی ان کو بھی اگر آپ اکٹھا نہ کر سکیں تو اس میں یا تو آپ کی سیاسی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے یا جو آپ نے ماضی میں سیاست کی ہے اس کا آج خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کی ہی وجہ سے کیا یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑا الائنس نہیں بن پا رہا ہے اس وقت, آپ آن بورڈ نہیں لے پا رہے ہیں تمام جماعتوں کو؟ دیکھیں ہماری لائنس تو ہے, ہمارے پاس اس وقت بلوچستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز یعنی پختونخوا ملی عوامی پارٹی یا بی این پی جو کہ بلوچستان کی بلوچوں کی بہت بڑی نمائندگی کرتی ہے, سندھ میں جی ڈی اے کے ساتھ ہماری ایک بہترین ورکنگ ریلیشن ہے اور ساتھ ہم موبلائزیشن ہے ہماری ساتھ, جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف مذہبی طبقوں کی بھی نمائندگی ہمارے ساتھ ہے. تو ہمارا الائنس ویسے ہی بڑا الائنس ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم مزید بڑا کریں, اس میں مزید لوگوں کو ہم جو ہے نا انٹر کریں, اور ٹائمز کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹائم آ گیا ہے, وہ آ گیا ہے کہ تمام قوم کو, تمام جمہوری قوتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم کامیاب ہوں گے, بلکہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں, ہم جو لا فریٹرنیٹی ہے, جو وکلاء کی مختلف تنظیمیں ہیں, جو کاشتکاروں کی تنظیمیں ہیں, جو مزدوروں کی تنظیمیں ہیں, اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں, ان سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ لیکن اسد صاحب معذرت کے ساتھ یہ بات آپ بہت عرصے سے کر رہے ہیں کہ ہم سب کو اکٹھا کریں گے, مزدوروں کو, لائرز کو, وکلاء کو, ٹیچرز کو, لیکن ہو نہیں پا رہا ہے. یہ دیکھو یہ محنت ہوتی ہے نا, جدوجہد ہوتی ہے, اسٹرگل ہوتی ہے, یہ ہو جائے گا. اب حالات ایسے آئے, جو امریکہ اور ایران کی اس خطے میں جنگ شروع ہو گئی, اس کی وجہ سے ہماری ایکٹیویٹی متاثر ہوئی اور ہم نے سمجھا کہ اس حالات میں ہم کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے تو لوگ بھی سمجھیں گے کہ تم صرف اپنی بات کرتے ہو, دیکھتے نہیں ہو کہ کتنا بڑا وہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے ہم نے کتنی قربانی دی, ہماری جتنی بھی ناراضگی تھی, جتنی بھی ہمارے گلے شکوے تھے, ہم نے سائڈ پہ رکھی پاکستان کے خاطر, کہ پاکستان کے خاطر اگر پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے تو ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا, اس کے لیے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز جلسے بھی روکے.
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت جو رویہ روا رکھا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے نا جیل میں ہے اور بیمار ہے، اس کی بنیادی حقوق نہیں دی جا رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا ہم اپنا جدوجہد پاکستان کے خاطر اپنے ذاتی جو وہ ہے گلی شکوے اس کو پیچھے رکھ کے پاکستان کے خاطر ہم نے قربانی دی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کوئی ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن کی تھی کہ معاملات ایسے تھے کہ اس میں ہمارے اگر ایکٹیویٹی کرتے تو وہ مناسب نہیں لگتے. اچھا اسد صاحب، ایک آپشن تو obviously یہ ہوتا ہے کہ آپ بات چیت کریں حکومت سے، اور آج جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے یہ کہا کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہم سے اپروچ کیا، بات چیت کی بات کی، تو ہم نے اس کا ایک مثبت جواب دیا، لیکن اس کے بعد سے وہاں سے کوئی پیغام ہے. تو اس کا مطلب حکومت اب بات چیت کرنے میں اپوزیشن سے بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ساری جنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بڑی ایکٹیولی ایک فورن پالیسی اپنی اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن انٹرنلی ایسا نہیں لگتا ان کا کوئی خاص انٹرسٹ ہے اب پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کرنے کا. شاید الیکشن کے 6 مہینے 8 مہینے بعد تک وہ تھے، دلچسپی رکھتے تھے، اور اس وقت کئی موقعوں پہ ایسا لگا کہ آپ نے موقع ضائع کیے. مجھے یاد ہے قومی اسمبلی میں جب آپ کے کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا رات گئے اندھیرا کر کے، لائٹیں بند کر کے، تو اس کے بعد جو ایک مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا وہ آپ لوگوں نے ختم کر دیا کہ نہیں یہ کسی طرف جا نہیں رہا ہے، کوئی ڈائریکشن ہے نہیں اس کی. تو شاید اس وقت موقع آپ نے ضائع کیے، لیکن اب حکومت کی دلچسپی نہیں لگتی. ٹھیک ہے، وہ بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مزے ہیں. ان کو ایک 17 سیٹوں سے جو ہے نا 100 سیٹیں پلس ملی ہیں. وہ شکست خوردہ لوگ ہیں، اس کے پاس اختیار بھی نہیں ہے. آپ خود سمجھتے ہیں اس میں کتنے لوگ ہیں کہ وہ اسمبلی میں وہ الیکشن جیت کے ادھر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے؟ دیکھیے ہم نے ایک پرنسپل ایک پالیسی اپنائی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہونے چاہیے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ملک میں نئے انتخابات ہو، اور نئے انتخابات فری اینڈ فیئر ہو، اور الیکشن کمیشن وہ الیکشن کمیشن ہو جو سب کا متفقہ ہو، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد ہو کہ یہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کر سکے گا. وہ تب ملک آگے بڑھ سکے گا. جب ملک میں قانون اور آئین کو رسپیکٹ نہیں ہوتی، پارلیمنٹ کی حیثیت نہیں ہوتی، وہاں جعلی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو قانون سازی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جتنی قانون سازی ہوئی، ایک قانون بتایا کہ جو عوام کی انٹرسٹ کے لیے ہو، پبلک ویلفیئر کے لیے ہو. جتنی قانون سازی ہو رہی ہے وہ قانون سازی عوام سے تعلق نہیں رکھتی، کیونکہ وہ وہاں پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی نہیں ہے. دیکھو ہمارے پاس آپشن بہت ہے. مطلب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوا تو پھر ہم اس سسٹم سے نکل جائیں گے. ہمارے پاس کوئی پھر راستہ نہیں نکلے گا کہ ہم سسٹم سے نکل جائیں. پھر ٹھیک ہے، سسٹم سے نکلنے سے کیا مراد ہے اسد کیسے صاحب؟ دیکھیے آپ جو بھی اس سے مراد لے سکتے ہیں، پھر شاید ہم جو ہے نا اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں رہیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا اسپیس ہے ہمیں قانونی آئین حق دیا جائے. ہمیں جو ہمارا مطلب عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، اس مینڈیٹ کو رسپیکٹ کیا جائے. جی اگر نہیں کیا جاتا اور ظلم جبر سے، تو ہم کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتے. لیکن اس سے اگر مراد یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی سے سینٹ سے استعفیٰ دے دیں گے یا کے پی اسمبلی ختم کر دیں گے، تو یہ تو آپ نے 2022 میں بھی کیا تھا، اس کے کوئی اچھے نتائج تو نہیں آیا آپ کے پاس؟ فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہی ہوا اس سے بھی. نہیں، وہ میں اس پہ کنکریٹ بات، سسٹم سے نکلنے کے لیے مختلف چیزیں ہو سکتی، لیکن میں چونکہ اس وقت ہمارا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا، لیکن ہم اس پہ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ جس طرح یہ نظام چلا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا.